السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللهم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ آج جو ہم لوگوں نے کتاب کا انتخاب کیا، دارالسلام سے جب کوئی بک خریدتی ہوں اور مجھے پسند آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں پڑھوں، کیونکہ وہ اکیلے پڑھنے کا ایک مزہ نہیں آتا جیسا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرنا اس کے ساتھ۔ تو آج ہم جو بک شروع کرنے جا رہے ہیں، دل شکستہ نہ ہو، یہ سید تاج احمد کی بک ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، اور ان کے والد جو تھے وہ بہت معلم اور ماہر تعلیم تھے، اور خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری اولاد کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم دلوائی بلکہ بڑے عمدہ انداز میں ان کی تربیت بھی کی۔ تو آج کا جو ٹاپک موضوع ہم لوگ لے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے کتنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور کسی ایسے یعنی کم علم لوگوں سے یا کوئی اس کے ریلیٹڈ نالج نہیں ہونے کی وجہ سے غلط رائے دیتا ہے اور ہم بھٹکتے ہیں۔ تو ہم اس کتاب میں خاص طور پر یہ چیز دیکھیں گے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، یعنی آسمانی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے اور طبقے کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ قرآن پاک میں واقعات کا ایک سلسلہ ہے، سابقہ قوموں کے قصے اور واقعات ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی معلوم تاریخ اور جو دستیاب لٹریچر میں سب سے پہلی اور معتبر موٹیوینشل کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ موٹیویشنل جو گفتگو اگر کسی نے کی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کی بات بھی قرآن کے مطابق ہوتی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے سے۔ تو قرآن پاک سورہ مومنون آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ تو یہ آیت انسان کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے والی آیت میں سے ہے، اگر انسان اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے اور اس میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ امت مسلمہ کے سامنے بے شمار چیلنجز اور مسائل ہیں۔ ہم نے امت مسلمہ کے مورل کو بلند کرنا ہے اور دنیا کی رہنمائی اور قیادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، یعنی اپنی خود بھی اصلاح کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو کہ پہلے جیسے ہے نا کہ تم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور وہ زمانے میں سرخرو تھے مسلمہ ہو کر، یعنی وہ قرآن کے قاری تھے، صحابہ کرام ہیں یا سلف صالحین ہیں یا جن لوگوں نے بھی قرآن کو فالو کیا، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں نے عزت پائی، اور عزت اتنی تھی کہ جو یورپ کنٹریز کے غیر مسلم جو بڑے بڑے وہ ہوتے تھے، وہ بھی اس کی ان کے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس جو قرآن کے قاری اور معلم ہوتے تھے ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ ان کی اچھی تربیت کیجیے۔ تو یہ وہ وقت تھا۔ آج ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم دنیاوی تعلیم میں مگن ہیں اور ہم قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، یا تو پڑھتے ہیں تو تلاوت کی کتاب سمجھ کر، لیکن اس میں اپنے مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں گے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اسی میں دیکھیں گے، اس میں بہت سارے ٹاپکس آئیں گے، جیسے کہ ایک موضوع آئے گا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، روح کا سفر، کامیاب زندگی کے راز، دل شکستہ نہ ہو تم ہی غالب رہو گے، تقدیر اور کامیابی، رحمان کے بندے ڈپریشن کو اپنی زندگی سے دور رکھیں، اسمارٹ لوگ، اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عادت جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ قرآن پڑھنے کی عادت آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ اللہ کے مومن کے خلاف جنگ صرف ایک بات پر ہے، اولاد ایک امتحان ہے، علم، عقل اور روحی اور وہی
جادو، جنوں اور نظر بد کی حقیقت، سچے خواب کن لوگوں کو آتے ہیں. تو یہ سارے ٹاپک کو ہم اس بک میں کور کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو پہلا ٹاپک جو ہم اس بک کا شروع کر رہے ہیں وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں قرآن میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہمیں اللہ رب العزت کا رحیمانہ اور کریمانہ چہرہ دکھایا نہیں جاتا، ہم خود بھی اس کے محبت بھرے وجود سے واقف نہیں ہو پاتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہم کو یہ نہیں فرماتے. سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہگار بندوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور وہ تو بخشنے والے مہربان ہیں ہی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندوں کے یعنی بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے. جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یعنی ہمارا رب تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اللہ عز و جل فرماتے مجھے تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا، میں تو چاہتا ہوں کہ بس تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ رب العزت فرماتے میں کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو میں کوئی سزا دوں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جب میرا بندہ تمام تر نعمتوں کے باوجود میری ناشکری کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے سزا نہیں دیتا اور انتظار کرتا رہتا ہوں کہ میرا بندہ کب میری نعمتوں کا اعتراف کرے، میرا شکر گزار بن جائے. میں اس کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا رہتا ہوں جب تک اس کی روح اس کے نرخرے تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دی ہے کہ موت تک کی مہلت دی ہے کہ شاید کہ یہ توبہ کر لے. ایسا نہیں کہ پکڑ کر لے فوراً یا مہلت ہی نہ دے، نہیں، مہلت دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی سانس جب نرخرے میں، سانس نرخرے میں کب آتی ہے کہ جب وہ یعنی اپنی موت کے ساری یعنی سارے راز جو چھپے ہوئے کھل جاتے ہیں نا، فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور عذاب اور جو نیکی کے اس کو جزا ملنے والی ہے وہ ساری چیزوں کو اب وہ چاہے گا کہ میں توبہ کروں تو اب توبہ نہیں قبول ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب تک اس کا سانس باقی ہے، آخری سانس جب تک وہ فرشتوں کو موت سکرات الموت میں ہوتا ہے اور فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا ہے تب تک کے لیے اس کے لیے معافی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کا ذکر تقریباً 60 دفعہ کیا ہے. شکر گزاری بندگی کی ابتدا ہے. جیسے ہم لوگ قرآن شروع کرتے ہیں اور اپنی نماز شروع کرتے ہیں کون سی آیت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ ہماری عبادت کی شکر گزاری کے ساتھ عبادت کی شروعات ہے. ہم لوگوں نے ایک ٹاپک ڈیٹیل میں لیا ہے، شکر گزاری یعنی کیا، کیسے شکر گزاری اور ناشکرے لوگوں کا کیا انجام. اس ٹاپک پہ کافی لیکچر موجود ہے الحمدللہ. تو عبادت کی بنیاد ہے شکر گزاری، ایمان کی پہچان ہے، جبکہ ناشکری کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کفر ہے. فرماتے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. شکر گزاری ہے کیا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. مفسرین فرماتے شکر گزاری کے 3 درجے ہیں، 3 مدارج ہیں. نمبر 1 دل کی شکر گزاری، یعنی انسان دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز کو ہم دل سے جب ایکسیپٹ کرتے تو وہی چیز تو ہماری زبان پر آتی ہے. تو پہلے دل میں کہ سبحان اللہ یہ میرے رب نے مجھے دی ہے، پھر وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ. پھر دوسرا درجہ اس کا ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ قولی، یعنی نعمت کو کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسرے کے سامنے تذکرہ کرے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا. پھر تیسرا درجہ ہے کہ پریکٹیکلی، یعنی عملی شکر کیسے، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے
اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عملاً شکر کا مظاہرہ کریں. مثلاً مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے یہ شکر گزاری ہے پریکٹیکلی. یا پھر جسم دیا ہے، آپ کو عقل سلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، اب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے کاز کے لیے خرچ کرے. تو یہ عملی پریکٹیکلی یہ چیز ہوگی کہ شکر گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہمیں ناشکری کا احساس نہیں ہو پاتا. ہمارے پاس جو وسائل اور نعمتیں ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی قابلیت اور محنت سے کمائی ہے. جیسے کہ قارون نے کہ جو کچھ اوتیتہ من العلم، میں جو دیا گیا ہوں وہ میرے علم کے ذریعے. ایسی سوچ کو رد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم ان نعمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے. کیونکہ کتنے ہی ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، کہ جن کے پاس بہت سارے ٹیلنٹ ہیں لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کی قابلیت نے ان کو اوپر کیوں نہیں پہنچایا، کامیاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی رضا خوشنودی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا رکھنا چاہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین، قابل اور محنتی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے زیادہ نوازا ہوتا ہے. یعنی ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. حالانکہ لوگوں سے کم ہے ہم، ذہنیت میں، جسمانی قوت میں، مال میں، ہر چیز میں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ نوازا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو دیکھ کر، جیسے کہا گیا ہے نا کہ مال کو دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کو، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے، اور اعمال کو دیکھو اپنے سے اوپر والوں کو، تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ مجھے اس سے زیادہ نیک عمل کرنا ہے. اور مال میں یہ ہے کہ اپنے نیچے سے تو دیکھ کر شکر گزاری آئے گی کہ الحمدللہ کہ فلاں کو دیکھ رہی ہوں اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک چیز نہیں ہوتی نا، اسی کو لے کر روتے بیٹھے رہتے ہیں. اور جو ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم بھولے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے کریم اور رحیم اور رحمان ہے کہ گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں دروازہ کھلا ہے. 99 قتل کے قاتل کا ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے. تو یہ ایک نئے انداز میں لے کر آئے ہیں اس حدیث کو، انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، وہ ایک پادری کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ اللہ میری توبہ قبول کر سکتے ہیں؟ اس پادری نے کہا نہیں. اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ. اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی کہ فلاں ایک عالم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل بتائیں گے. اس شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 100 قتل کر دیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے. فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اپنی زمین کی طرف واپس مت آنا. یہ برائی کی زمین ہے جہاں رہ کے تم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ تم اتنا بڑا سنگین گناہ کر رہے ہو اور تم کو محسوس ہی نہیں ہوا اس چیز کو، تو یہاں پر اب پلٹ کر مت آنا. چنانچہ اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا. ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی. اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آگے، ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. رحمت کے فرشتے نے کہا کہ وہ توبہ کر کے پوری توجہ سے اللہ کی طرف آ رہا تھا. عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں، کہ 100 قتل کیا ہے، اس کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ ان فرشتوں کے مابین تکرار جاری تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا. انہوں نے اسے اپنا حاکم بنا لیا. اس نے فیصلہ دیا دونوں بستیوں کے درمیان مسافت کو ناپ لیا جائے. ان دونوں علاقوں میں سے جس سے یہ شخص زیادہ قریب ہے وہی اس کا حکم ہوگا. یعنی اگر برائی کے راستے میں زیادہ ہے تو سمجھو یہ عذاب والا فرشتہ اس کی روح لے جائیں گے، اس کو، اس کے جسم کو وہ کریں گے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اور اگر نیکی کی طرف جہاں چل کے ہے تو وہ اس کی مسافت قریب ہے تو سمجھو یہ نیکوکار ہے، پھر نیکوکار فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. ان دونوں علاقوں میں سے جس سے یہ شخص زیادہ قریب ہے وہی اس کا حکم ہوگا. چنانچہ پیمائش کی گئی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی نیک لوگوں کی زمین. چنانچہ اسے رحمت کے فرشتے نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو گنہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ توبہ خالص ہو. کیونکہ توبۃ النصوحہ جس کو کہا گیا ہے، تو توبۃ النصوحہ کی بھی 3 شرطیں ہیں.
نمبر ایک، پہلی ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، سب سے پہلی دل میں گلٹی فیل ہوئی، اب دوبارہ نہ کرنے کا اس اقرار کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹوٹلی. یہ نہیں کہ تھوڑا میں کر لوں، ابھی میری عادت نہیں پڑی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ، نہیں، ٹوٹل چھوڑ دینا ہے. دوسری یہ کہ اس فعل گناہ پر نادم ہونا، یعنی شرمندگی بھی ہوتے رہنا. یہ نہیں کہ میں نے توبہ کر لی، میرے تو دھل گئے اور اب میری پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، اس پر شرمندگی اور ندامت بھی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے اکیلے میں کہ کیا میں اتنے گندی سوچ کی مالک تھی، اتنے گندے میری ذہنیت تھی، یا اتنا گندے میرا کام تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو میری کتنی رسوائی ہو. اس پر شرمندگی اور ندامت. تیسری یہ کہ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. اور دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، کی زبان سے اقرار تو کر لیا لیکن دل میں ابھی بھی ہے کہ ہاں چلو اگر کبھی موقع لگا تو کر لیے تو کیا ہوا. نہیں، تو پکا ارادہ کہ نہیں، اب کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹنا ہے. اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہے، یعنی کسی سے حقوق العباد میں ہے، تو وہ ان شرطوں کے ساتھ صاحب حق کا حق ادا کرے. یعنی یہ تین شرطیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو پہلے اس کا حق ادا کرے، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. خالی اللہ میری توبہ اور اللہ مجھے معاف کر دو نہیں چلے گا. اگر کسی کا مال یا کسی کی چیز یا ناجائز طریقے سے ہتھیائی ہو تو اسے واپس کرے. کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس سے معافی طلب کرے، اسے راضی کرے. اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندوں سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. مجھے یعنی یہ رائٹر کہتے کہ مجھے حال ہی میں ایک بزرگ رشتہ دار کی قبر پر جانے کا اتفاق ہوا. چونکہ یہ قبرستان شہر سے ذرا دور پہاڑی علاقے میں تھا، میں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے لیا جو اس علاقے سے واقف تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا ایک مزار نظر آیا. چونکہ یہ صبح سویرے کا وقت تھا، مزار پر زیادہ لوگ نہیں تھے اور ہال کے اندر قبر صاف نظر آ رہی تھی اور اس پر چڑھائی گئی چادریں بھی. مجھے اس نوجوان نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مقبرہ کلفٹن میں ان کے بھائی کی قبر ہے. لوگ مزاروں سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور اپنی دعائیں اور منتیں لے کر وہاں پہنچتے ہیں. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جو شاید اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا کہ ہم اپنی درخواستیں اور حاجات لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم اللہ کو ماننا شروع کر دیں تو ہم اپنی شکایت لے کر کس کے پاس جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فوراً آیت نازل کر دی، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو اللہ کو پکارو. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے صوفی بزرگ تھے جو عرب فاتحین کے ساتھ سندھ تشریف لائے تھے، جبکہ قبرستان کا علاقہ تو زیادہ سے زیادہ 50 سال پرانا ہے. شہر کے نئے آباد ہونے والے علاقوں میں سے اس لیے ان کے بھائی کی قبر نہیں ہو سکتی، اور دوسرے شہروں اور گاؤں میں جا بجا مزارات وجود میں آ چکے ہیں. ان مزارات سے نذرانے کی صورت میں، عطیات کی صورت میں اور اس مزار کے ارد گرد کاروبار کی اجازت دینے کے عوض کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں. یعنی شرک کی کروایا جا رہا ہے کس چیز پر؟ دنیاوی فائدے کے لیے. مزارات کو پر رونق بنایا جاتا ہے، روشنیاں اور چراغاں کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض اوقات یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ اس قبر میں کون بزرگ مدفون ہے. اگر کوئی بزرگ اور ولی اللہ مدفون بھی ہے تو ان کا اس میں کوئی قصور نہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کی پرستش کی جائے، اس پر چڑھاوے چڑھائے جائے، سجدے کیے جائے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنے بندے سے کتنا قریب ہوں. بندوں کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی شہ رگ سے جو یہ رگ ہے، جان جس سے نکل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور قریب بھی کیسے ہیں کہ ہمارا رب بڑے ہی رحیم، بردبار اور لطیف اور مہربان بھی ہیں. ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہماری پریشانیوں کا حل اور کامیابی کی کنجی اسی رب کائنات کے پاس ہے، جو کہتا ہے کہ میری قدرت کا یہ حال ہے کہ میں اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی وسائل کا یا کسی وجود کا محتاج نہیں ہوں.
یعنی یہ نہیں ہوں میں کہ میرے پاس کوئی تمہاری سفارش لے کر آئے تو میں تمہاری مشکل دور کروں، نہیں، تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو بغیر کسی بیچ میں وسائل لگائے ہوئے، میرا ہر ارادہ فوراً حکم بن جاتا ہے، وسائل و اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اس نے تو پوری دنیا صرف ایک لفظ کن سے بنا دی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ گناہ پر گناہ کرتے پھرے، شرک کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، غریبوں کا مال کھاتے رہیں، والدین کی بے عزتی کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں؟ بے شک اللہ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ ایسی جگہ سے ان پر عذاب لے آئے جس سے آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے۔ ہوتا ہے نا، کبھی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی اچانک چلتے چلتے آدمی گرا اور وہیں فوت ہو گیا، کبھی کہیں گیا وہاں دیوار گر گئی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ساری ڈھیل ملی ہوئی تھی اس کو زندگی گزارنے کے لیے کہ شاید توبہ کرے، لیکن وہ پلٹا نہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، غریبوں کا مال بھی کھا رہا ہے، والدین کو کے دل کو بھی دکھا رہا ہے، ستا رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ فوری فوری اس کو پکڑ کر سکتے، لیکن ڈھیل دیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ ایک مہلت دینے کے بعد پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے، یعنی یہ رحمت ہی کی شکل ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو فوراً نہیں پکڑتے یا فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ تم کو مہلت دیے کہ شاید اس کے دل میں توبہ کی توفیق ہو جائے، شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، شاید اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت کی نظر ہمارے اعمال پر برابر لگی ہوئی ہے، وہ تو بس اپنی رحیمی اور کریمی کی وجہ سے ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ شاید ہم سنبھل جائیں۔ اللہ عز و جل انتظار کر رہے ہیں ہماری توبہ کا، ہماری واپسی کا، ہم اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور وہ تیار بیٹھے ہیں ہمارے تمام تر گناہ معاف کرنے کے لیے، ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرنے کے لیے، ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا کبھی اتنا آسان نہ لگا؟ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جنت تو حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس اپنی کچھ اصلاح کرنا ہے، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑنا ہے، کچھ ایسے کام کرنا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں کچھ چیزیں اس میں بتائی گئی ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ وہ متقین کے لیے۔ اللہم اجعلنا من المتقین۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مومنوں کو دو عظیم نعمتیں اور اپنی مغفرت اور جنت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اسی سے اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تم کو کرنا کیا ہوگا، کیا کرو گے تم؟ ہم اگر سوچے تو ہماری عقل اس چیز پر چلے گی کہ اللہ عز و جل نے یہ نعمتیں صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کی ہوں گی، شاید جو تہجد گزار ہوں گے، جو ہمیشہ نفلی روزے رکھتے ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑتے ہوں گے، لیکن نہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی شرائط اگر ہم پڑھیں ان آیات کی روشنی میں تو واللہ مجھے اپنے رب کی رحمت اور کرم نوازی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے کہ اللہ نے عام آدمی کے لیے جنت کا حصول کتنا آسان کر دیا ہے، بس کچھ کام کر لو اور تم آرام سے اس متقیوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کے حصول کی یہ 3 آسان شرطیں بتائی ہے جو ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ جیسے آل عمران 133 134 135 اس میں کیا ہے کہ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو پہلا کام کیا ہے کرنے کا اس میں کہ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں۔ ہم لوگ تو کیا سمجھتے ہیں میرے پاس ہے یہ کیا جو میں صدقہ کروں، تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو،
تمہاری حیثیت مثلاً روزانہ 10 روپیہ کمانے کی ہے مثال کے طور پر، حالانکہ آج کل تو 10 روپے کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے کہ کوئی غریب بھی لینا پسند نہیں کرتے، کہ وہ بولتے ہیں کہ اتنے میں تو کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں آتی ہے۔ تو مثلاً مثال بتائی جا رہی ہے، 100 ہو سکتا ہے، 1000 ہو سکتا ہے، لاکھوں ہو سکتا ہے، کہ 10 روپیہ ہے۔ اب وہ 10 روپے میں سے اگر وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی اس بدحالی میں خرچ کیا ہوا بہت پسند آیا، کہ ہے نہیں اس کے پاس، عذر پیش کر سکتا تھا کہ ہے ہی ہے 10 روپیہ، کیا کروں میں اللہ، میرے ہی لیے کم پڑ رہا ہے، لیکن اس نے خرچ کیا۔ اسی طرح خوشحال ہے، بے حساب دولت ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے بھی وہ نکالتا ہے، یعنی دونوں حالتیں، کبھی اس پر یہ حالت ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے لوگوں کے بیچ میں، کبھی آج امیر ہے وہ غریب ہوگا، کبھی جو غریب ہے وہ امیر بن جائے گا، تو دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی شرط اور آسان شرط کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا ہے جو غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، بدلہ لینے کے پر قادر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، پی جاتے ہیں، یعنی اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے، غصے کو اظہار نہیں کرتے، لوگوں پر پھٹ نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، غصہ بہت آ رہا ہے لیکن اپنے اوپر ضبط کیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز ہے دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، خود کی غلطی ہو یا نہ ہو، دوسرا کوئی کتنا بھی اس کے اوپر زیادتی کرے، کچھ بھی کرے، اللہ کے لیے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا رب اپنی مغفرت اور جنت اتنے سستے داموں اپنے بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کیا ہے، الرحمن الرحیم، کہ وہ کس طرح سے تم میری جنت حاصل کر سکتے ہو اس کے بھی طریقے بتا دیے، اور آسان طریقہ بتا دیے۔ ان گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم اگر سوچیں اپنے بارے میں کہ ان گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس کا حل بھی اس نے اگلی آیت میں دے رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نیکیاں کر کے کیا ملے گا، میں تو پہلے ہی اتنا گناہ گار ہوں، اتنا میرا بوجھ بھرا پڑا ہے میرا نامہ اعمال گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے، اور وہ اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگتے ہیں، یعنی فوراً رجوع کرتے ہیں، یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور وہی کی وہی دھلائی اور صفائی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کپڑا ہے جس میں مثلا دو چیز، ایک کھانا کھاتے ہوئے کچھ گر گیا، ایک داغ لگا، اب اس کو یہ کہ اس کا رنگ نہیں چھوٹے گا، وہ کیا کرتے ہیں فوراً جا کر صابن لگا کے یا واشنگ پاؤڈر ڈال کر اس کو گھس کے کہ وہ نکل گیا۔ لیکن اگر وہ ایک لقمہ کھاتے ہوئے گرا، پھر دوسرا بھی گرنے دو، مجھے تو دھونا ہی ہے نا، اور پھر وہ لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال دیتی، جب مشین سارے کپڑے دھلیں گے وہ کریں گے تو کیا ہوتا ہے، وہ داغ جو ہے پکا ہو جاتا ہے، نہیں نکلتا ہے، لیکن فوراً اگر اس کو دھو دیا جاتا ہے تو کیا، تو ویسے ہی استغفار کا ہے کہ استغفار اگر انسان فوراً احساس ہوا، ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے آج غیبت ہو گئی، مجھ سے آج چغل خوری ہوگی، مجھ سے آج یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے میری نماز آج ڈیلے ہو گیا، آج میں نے نماز میں سستی کی، آج میں نے دن ایسا گزرا کہ میں نے صدقہ نہیں کیا، آج میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے دل، اللہ تعالیٰ سے معافی اور اس سے بھی معافی۔ جنت حاصل کرنا اس سے زیادہ آسان کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کہ بس یہ کام جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، ایسے مومنوں کے لیے عرش کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی یہ کام کرو، جنت کے حقدار بنو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ عرش کے فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مومنوں تمہیں کافروں کی شان و شوکت، ان کی معاشی خوشحالی اور شہر میں گھومنا پھرنا کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ ان کافروں کا بھلا اہل ایمان سے کیا مقابلہ، مومنوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے اور ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ مقرب فرشتے مومنوں کے لیے بہترین دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 8 میں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر، ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرشتے یہیں پر نہیں رکتے،
بلکہ وہ مومنوں کے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیکوکار ہیں، ان کے ماں باپ جو گزر چکے ہیں یا ان کی آگے آنے والی نسلیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت کرو، ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل کرو۔ سورہ مومن آیت نمبر 8 میں ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اور ان کے والدین، بیوی بچے اور اولاد میں سے جو صالح ہو ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے۔ ایک دعا جو ہے کہ وہ ہم مانگتے ہیں، ایک دعا وہ جو ہے کہ ہمارے حق میں فرشتے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے تو کتنے قریب ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک واچ مین، اس کی پہنچ اتنی نہیں ہوگی بنسبت جو پرسنل سیکریٹری کی ہوگی کسی باس کے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مثال ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں، یہ ہماری اپنے سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثل الاعلیٰ ہے، تو وہ جو اتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب وہ ایسے مومنوں کے حق میں دعا کر رہے ہوں گے تو کتنی جلدی وہ جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو، اور اس کے والدین اور بچے اس مرتبے کے مطابق نہ ہو تو ان کو نیچے لا کر اس سے ملانے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر اس کے درجے میں لے آئے۔ اسی طرح آگے کی آیت ہے سورہ مومن آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور بچا لے ان کو برائیوں سے جن کو تو نے قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا دیا، اس پر آپ نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے مقرب فرشتے مومنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی شدت سے چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بہترین نعمتوں کے حقدار بنیں۔ کاش ہمیں اس بات کا اور ساری چیزیں، مسئلے کا حل، جنت میں داخلہ، یہ سب چیزوں کا جو طریقہ ہے وہ قرآن۔ پھر آگے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب وہ ان گناہوں سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے، قریب فرشتے دعا کر رہے ہیں، جنت میں داخلات بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی جنت کے حقدار تو اب جاتے ہیں جنت میں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت اتنے رحیم اور کریم ہے کہ وہ گناہ معاف مانے اور ہمارے درجات بڑھانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم لوگ یاد کیے تھے نا حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کو میں اور کچھ دوں، جنت کا مستحق تو ہو گیا، اب اس کے درجات میں بلند کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو آزمائش کے طور پر کسی نہ کسی اس میں مبتلا کر دیتے تاکہ اس پر نہیں کیے، یا اس کو احساس ہی نہیں ہوا اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں، تو اس کے ذریعے میں اس کے گناہ کو دھو ڈالوں۔ مسلمانوں کو جو بھی بیماری، فکر، رنج یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی گلاس دھو رہے ہیں اور کانچ ٹوٹ گئی اور انگلی میں لگی سی سا سو کرنے کی بجائے بسم اللہ، اور اللہ سے باتیں کریں، یا رب اس جو یہ اتنا سا خون نکلا نا، اس کے ذریعے شاید میرے گناہ معاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ احساس، یہ سوچ، بعض اوقات اللہ رب العزت ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اتنے کافی نہیں ہوتے جو ہمیں اس لیول پر پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی آزمائش سے ہمارے درجات بڑھا دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، اور بہت بڑا بھاری بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن سے پیار کرتے ہیں انہیں ہی آزمائش کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ جیسے نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے بچپن میں ہی ان کی والدہ کہتے کہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا سہارا ان کی پیاری زوجہ سیدہ پیارے چچا جناب ابی طالب بنے ہوئے تھے، اسی لیے عامل آپ کی آواز میں ڈسٹربنس آ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاؤں کی جو مثال دی گئی ہے اس کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین نے آگ میں پھینک دیا اور پھر ملک بدر کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور پھر مصر کی عورتوں نے ان پر الزام لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگ کر جان بچانا پڑی. انہوں نے 10 سال تک مدین میں جلا وطنی کاٹی. ہماری زندگیوں میں آنے والی آزمائشیں کوئی سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت ہمیں ایک موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر صبر کر کے اللہ کے پاس وہ درجہ حاصل کر لیں جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، بلکہ اگر سزا ہی یہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا تو پھر انبیاء کی کون سے گناہ گار تھے؟ وہ تو معصوم شخصیت ہوتے تھے نا، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے تھے. تو سب سے زیادہ ان پر آزمائشیں آئی اور ان لوگوں نے اس پر صبر کیا. اور اس پر کرنا کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اچھی امید رکھیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے، یعنی جس حال میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے رحیم اور قریب ہے کہ اگر بے خیالی میں ہم کروٹ بدلتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ اے میرے رب، یا کسی تکلیف میں ہے اور رب کو پکار یا رب، تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں بول میرے بندے، یعنی کیا چاہیے تجھے، کس چیز نے تجھے تکلیف میں ڈالا، کس چیز سے. اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں لیکن ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ کیا ہے. تو ہمارا گمان بھی یہی ہے کہ میں نے جو پکارا نا اپنے رب کو دل سے، یا رب، ابھی کچھ نہیں دعا مانگی، کچھ نہیں کہا، اپنا کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف یا رب کہہ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ کس تکلیف کی وجہ سے میرے اس بندے نے مجھے پکارا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. یعنی اگر میرے رب نے مجھ پر کوئی آزمائش ڈالی ہے تو یہ سمجھو کہ میرے رب یا تو میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یا میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، یا مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی نہیں سمجھے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ہی کیوں ڈالا اور یہ کیا. نہیں، گمان اچھا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کہ نہیں شر میں بھی خیر ہے. امام نووی فرماتے بندے کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید برابر ہو. یعنی ایسا نہیں کہ بے خوف ہو کر زندگی گزارے، نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے اور میں جو جی میں آئے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے میری پکڑ نہیں کریں گے. نہیں، بے خوف بھی نہیں ہو اور نا امید بھی نہیں ہو. اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اور اچھا اعمال کرتا ہے، جبکہ برا انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھتا تو ہے اور برے اعمال کرتا رہتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں توبہ کریں، لیکن اپنے رب سے معافی کی توقع بھی رکھنی چاہیے. اگر گناہوں کی شرمندگی نہیں ہے تو توبہ دل سے نہیں ہوئی، یعنی خالی ہماری زبانی توبہ ہوئی. اللہ ہمیں اپنے رب کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ہم کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، بشرط یہ کہ تو توبہ کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ آئے اور مجھے اسی حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر کر بخشش لے کر آؤں گا. جامع ترمذی میں یہ روایت ہے. کسی ولی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ رب العزت سے انصاف مت مانگنا، وہ انصاف نہیں دیتا، اس لیے کہ انصاف میں تو جرم کی مناسبت سے سزا دی جاتی ہے. یعنی اگر اللہ سے بولیں گے اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرو
تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ انصاف کس کے ساتھ کہ جو کوئی جرم کیا ہے اور جرم کی مناسبت میں اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو انصاف مت مانگو، بلکہ کیا کرو، رب کریم تو بندوں کے گناہوں کو سیرے سے معافی کر دیتے ہیں۔ انصاف مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، جتنا کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جتنا نہیں کیا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جو کچھ کیا ہے اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں کہ ہاں میں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کرو، یا گناہ کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو، نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے حضور حاضر ہوتا رہے، بخشش طلب کرے، انصاف نہیں معافی مانگے۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ میرے ساتھ انصاف، بلکہ اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش میں چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارا جو روح کا سفر ہے، روح ایک پر اسرار حقیقت ہے جس کی آگاہی ایمان کو مضبوط بناتی ہے، یعنی ہم کو روح ہے جس میں تو ہم زندہ ہیں، روح زمین جسم سے نکل گئی تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جا بجا اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ روح کا سفر ہماری پیدائش سے اربوں خربوں سال پہلے ایک دوسری دنیا میں شروع ہوا تھا، یعنی ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا دنیا میں، لیکن ہماری روحیں تھی، اور جو آج بھی جاری و ساری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ یعنی ابھی جو سمجھو قیامت سے پہلے پہلے جتنے لوگ پیدا ہونے والے ان کی روحیں میں وہاں موجود ہے، لیکن ابھی وہ کتنا ہزار سال باقی ہے کہ وہ کب قیامت آئے گی اور کب ان کے جسم میں روح آئے گی، وہ اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ان کی روحیں آلریڈی موجود ہے۔ یہ زندگی اس سفر کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی جو روح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یہ زندگی اس سفر کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری روح کی پچھلی زندگی اللہ رب العزت نے ہمارے یادداشت سے مٹا دی ہے، قیامت کے روز یہ یادداشت واپس آ جائے گی، یعنی ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے رب سے اقرار کیا تھا۔ آج تو بھولے ہوئے نا، آج ہمارے سینس میں نہیں کہ ہم نے پتہ نہیں وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کافر قیامت کے دن اپنی 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کو اس طرح یاد کرے گا۔ آج وہ غفلت میں ہے نا، لیکن کل وہ خود اعتراف کرے گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 11 میں قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی اس دن مان لیں گے، آج نہیں مانتے کہ ہماری روحیں ارواح میں موجود تھی، عالم ارواح میں، وہاں پر ہم نے اپنے رب سے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، لیکن آج بھولے ہوئے، لیکن کل اس کا اعتراف کریں گے کیونکہ وہ سامنے لا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی۔ تو یہ چیز بھی علم غیب میں سے ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے قرآن کی آیت پڑھ لی الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، تو اس پر ہم یعنی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے نا، یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کو رک جانا ہے، بلکہ کیا ہے، سفر ہے، گزرنے کی چیز ہے۔ جب ہم کسی دوسرے ملک کے شہر شفٹ ہو گئے ہوتے تو وہاں کے لیے انتظامات پہلے سے کر لیتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہم لوگوں کو کہیں گھومنے جانا ہے تو وہاں کی ہوٹل کی بکنگ ہے، وہاں فلائٹ کی ٹکٹ ہے، اور وہاں جو جیسا موسم ہے اس کے مطابق رہنے کا انتظام، وہاں خرچ کرنے کے لیے کرنسی وہاں اس کنٹری میں کون سی لگے گی، وہاں کے موسم کے کپڑے، وہاں کے قوانین سے آگاہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کون سی چیز آپ کو لے کر جانا ہے، کون سی چیز اگر آپ لے کر جائیں گے تو یہ آپ کا یعنی اس میں کرمنل میں شمار ہوگا۔ وہاں کی زبان، وہاں کے بازار، لوگوں کے طور طریقے، وہاں کے بچوں کے اسکول وغیرہ وغیرہ۔ ہماری زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس کی منزل کیا ہے، ہماری آخرت۔ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے، یعنی یہ لوگوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے، تو ان کی اتنی ہی سفر تھا، اتنی زندگی تھی، اور وہ اپنا سفر گزار کر چلے گئے، اور ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندگی میرے لیے ایسی ہے جیسے کوئی مسافر تھک کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، بس اتنی زندگی، اتنا ٹھہرنا، آرام کرنا، وہ سفر ہے۔ باقی آخرت کی طرف چل کر جانا، کیونکہ وہ منزل ہے۔ موت کے وقت کی بے ہوشی کا نام اسی لیے سکرات رکھا گیا ہے،
یہ وہ وقت ہے جب انسان اس فانی دنیا سے اس لاپانی دنیا میں داخل ہو رہا ہے. یعنی ابھی جو دنیا چھوڑ رہا ہے وہ تو ختم ہونے ہی والی ہے. آج نہیں تو کل پوری کی پوری ختم ہو جائے گی. لیکن جہاں داخل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونے والی. انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ تھی، لیکن اب یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. دیکھو وہ موت کی جانکونی حق لے کر آ پہنچی، یعنی تیری موت لے کر پہنچ گیا موت کا فرشتہ. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی ساری چیز کو تو خوشی خوشی ایکسپٹ کرتا تھا سوائے موت کے. نہیں نہیں، موت کا تذکرہ مت کرو، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے اور مجھے یہ چیز ہے، میری تیاری نہیں ہے. وہ نہیں ہے تو تیاری کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو چھوٹے موٹے سفر پر جانا ہوتا ہے تو اتنے مہینوں پہلے سے تیاری شروع کر دیتے. تو موت جو حقیقی سفر کا اینڈ ہے اس کی تیاری کیوں نہیں؟ مفسرین فرماتے سکرات الموت وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں اب تک ہم سے پردے میں ہے، موت کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنت، دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ پردے میں ہے. اب وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے سکرات کے وقت. وہ ساری چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. تو جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا، اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی قبر 14,500 سال پہلے، یعنی اور اس سے بھی پہلے انبیاء جو آئے 12,04,000 انبیاء نے دی تھی. یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے. اور یہ حقیقت بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس لاپانی زندگی میں وہ نیک وقت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدوقت کی حیثیت سے. یعنی ریزلٹ آؤٹ ہو گیا. جیسی زندگی وہ گزار کے جا رہا تھا، اب موت کے وقت اس کی ریزلٹ آؤٹ ہو گیا. اچھا تھا تو وہ دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کی بے رغبتی ہو جاتی ہے. ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. کوئی تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، کوئی تمہارے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے وہاں کی اس دنیا میں لگ گئی کہ وہ دنیا جو دکھائی جا رہی ہے وہ خوبصورت نظر آ رہی ہے. اسی طرح اس کے اعمال کے مطابق جو گناہ اور اللہ کی نافرمانی کر کے جا رہا تھا، اب وہ پردہ کھل گیا، وہ سارے ریزلٹ آؤٹ ہو گئے. نیک وقت کی حیثیت سے داخل ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں کسی شخص کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. آج کے جو میسج ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا حدیث من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو وہ اس کی کامیابی کا کی وہ ہے، ایک دلیل ہے کہ لوگ تو سن سکتے ہیں نا. مثلا وہ اپنے حالات نہیں سنا سکتا کہ مجھے اچھا فرشتے دکھ رہے ہیں، مجھے ابھی وہ بالکل موت دکھ رہے ہیں، میرا عذاب دکھایا جا رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے. نہیں، کلمہ پڑھ لیا زبان سے، سمجھو وہاں پر دنیا والوں نے سمجھا کہ یہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے. دوسری قدم اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے. تو یہ معاملہ بھی جو سکرات کے موت کا ہے نا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پاکیزہ روح کا ویلکم، استقبال، اور ایک جو ناکام لوگوں کا استقبال. پاکیزہ روح کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے جہاں ان کی قبر ابھی تیار نہیں تھی اور ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ مرنے والے کی روح کا استقبال کس طرح سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے روشن چہرے والے فرشتے زمین پر بھیجتا. ہماری نالج میں کیا ہے؟ ایک ملک موت کے فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے چلے جاتے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی خوبصورت روشن چہرے والے آ جاتے ہیں زمین پر، بھیج دیتے ہیں جس بندے کے سامنے آ کر کا حد نکاح، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک وہ نظر آتے ہیں. یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت سے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں. موت کا فرشتہ اس شخص کی جان نکالنے کے لیے اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے پاک روح، تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ. جیسے ہی یہ روح نکل کر ملک الموت کے ہاتھ میں جاتی ہے تو روشن چہروں والے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نیک لوگوں کی روح کے نکلنے کا مرحلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، یا جیسے ہم کسی جگ میں پانی گلاس میں ڈالتے ہیں، یعنی اتنی آسانی سے۔ یہ روشن چہرے والے فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور اس سفر کے دوران جو بھی فرشتے راستے میں ملتے ہیں وہ اس پاکیزہ روح کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو پہلے آسمان پر مقرر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جن اچھے ناموں سے یہ مومن اس دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر متعین فرشتوں کو یہ نام بتایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس شخص کا استقبال کرتے ہیں اور اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ روح درجہ بدرجہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جائی جاتی ہے، اور ہر آسمان پر مقرر فرشتے آنے والے کا نام پوچھتے اور روشن چہرے والے فرشتے اس شخص کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہر درجے کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اس شخص کی روح فرشتے لے کر ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دیا جائے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک روحیں رہتی ہیں، یعنی ان کے ان کا نام رجسٹر کرنے کا وہ بھی ہے علیین، اور ان کی روحوں کو رکھے جانے کی جگہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے اس بندے کو دوبارہ اس کی قبر میں پہنچا دو، اس لیے کہ میں نے بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اس مٹی میں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ ایسے شخص کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو جنت میں کھلتی ہے، اور وہ جنت کا نظارہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم کرنا تاکہ میں اپنے نیک اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 18534۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میت کے 3 ہمراہی اس کے ہمراہ جاتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں جبکہ ایک ساتھ رہتا ہے۔ اس کے اہل خانہ مال و متاع اور اس کے اعمال ہمراہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال و متاع تو لوٹ آتے ہیں جبکہ اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس کی بہت فکر کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، ہم کو مال کی، اولاد کی کتنی فکر ہے، حالانکہ وہ تو چھوڑ کر آنے والے ہیں، قبر کے اندر نہیں جانے والے، لیکن اس کی ہم کو فکر نہیں ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جانے والے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں یا نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے خبیث روحوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی، مشرکین کی اور کافروں کی روح نکلنے کا ذکر بھی فرمایا۔ بدبختوں کی موت کے وقت سیاہ اور خوفناک چہرے والے فرشتے اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو گرجدار آواز میں کہتا ہے، گرجدار اور خوفناک آواز کے ساتھ اس فاسق کو فاجر شخص کو حکم دیتا ہے کہ اے خبیث روح باہر نکل، اور اس کی روح اس کے پورے جسم میں خوف سے بھاگتی پھرتی ہے کیونکہ وہ اس جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ موت کا فرشتہ نہایت سختی کے ساتھ اس روح کو بدن سے نکالتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک ایسے شخص کی روح نکلتے ہوئے تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر سے گزارا جائے، یعنی ایک نہایت تکلیف دہ مرحلے کے بعد ایسے شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کی آمد پر آسمانی فرشتے نہایت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اب یہ دونوں چیزیں کھول کر قرآن اور حدیث میں ہم کو بتا دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس میں ٹٹول کر دیکھو کہ تم کس انجام کو چاہتے ہو، تم کس چیز کو چاہتے ہو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ستابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ یعنی ایسا ہی امپاسبل ہے جیسے کہ کوئی ایک اونٹ جو ہے وہ کسی سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جیسے وہ امپاسبل ہے ایسے ہی ان کا جنت میں جانا امپاسبل ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو جو زمین میں سب سے نچلی سطح پر ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ حج کی کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء
فتخطف الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے جہاں عذاب قبر اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اللہم لا تجلنا منہ، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ عذاب قبر اور ثواب قبر کے بارے میں ہم لوگوں نے بھی پڑھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں کبھی بھی نہیں بھولتے تھے اپنی نمازوں میں پڑھنا، کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ بلا شبہ میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح قبر سے بچانے والی دعا جو ہم لوگ پڑھیں، اس کے ساتھ قبر سے بچانے والی سورے، قبر سے عذاب سے بچانے والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ ملک۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے، اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ صحابہ کرام حضرت عثمان سے پوچھتے کہ آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنے آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ مرحلہ آسان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسانوں کو قبر میں مردے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک سورہ ہے جس کو روزانہ پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مغفرت کے لیے تکرار کرے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس شخص سے مغفرت فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ ملک۔ ابھی جلدی ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور یوٹیوب پر اس کا تفصیل موجود ہے الحمدللہ۔ سورہ ملک کی تلاوت کو معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اکابرین کا معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کلمہ شہادت نیک بختی کی نشانی ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں میں نے ریاض میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا جاتا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا بھائی تم تو یہ بہت اچھا عمل کرتے ہو کہ ٹیکسی چلاتے ہوئے بھی نیکی کا سلسلہ جاری رکھتے ہو، تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ میں ایک ایسے ملک سے ہوں کہ میرا ایک بھائی تھا وہ فوت ہو گیا۔ عالم صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھا کیسے فوت ہوا؟ کہنے لگا وہ ٹرک پر لوڈنگ کا کام کرتا تھا اور لوڈ کرتے ہوئے وہ گنتی کرتا جاتا تھا 1 2 3 1 2 3 1 2 3۔ ایک دن اچانک ایک بھاری بوری میرے بھائی کے سر پر گری اور وہ فوت ہو گیا۔ موت کے وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر جب کان لگا کر سنا، میں نے سوچا شاید یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے منہ سے وہی آواز آ رہی تھی کہ 1 2 3 1 2 3 گنتی کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ موت کے وقت انسان کی زبان پر وہی چیز جاری ہوتی ہے جو وہ ہمیشہ بولتا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے یہ عمل شروع کر دیا کہ میں ہر وقت کلمہ ہی پڑھتے رہتا ہوں کہ اگر کسی بھی حالت میں مجھے موت آ جائے تو میری زبان سے یہی چیز نکلے جو میری روٹین میں ہو۔ تو ہماری بھی روٹین میں یہ چیز ہونا چاہیے، یا استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ۔ ہماری روٹین میں بھی یہ چیز ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں یا وہ کر رہے ہوں۔ سکرات الموت کے وقت جسے کلمہ شہادت نصیب ہو جائے وہ نیک بخت تصور کیا جاتا ہے۔ موت کی بے ہوشی کے وقت وہی کلمہ
پڑھ پاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ عادت بنا رکھی ہے جب بھی ہماری زبان فارغ ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، مثلاً گاڑی چلاتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے وقت، کام میں، وقفے کے دوران، تو یہ بات ضمانت بن سکتی ہے کہ اللہ رب العزت سکرات کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، کیونکہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا۔ اگر یہ جیسے یہ اپنے بھائی کی مثال بتا رہے ہیں تو یہ عبرت کے لیے ہمارے لیے نا، کہ ہمارے آنکھوں نے اس کو دیکھا، پڑھا اور اس کو سنا ہمارے کانوں نے، تو یہ چیز ایک ثابت کرتی ہے نا کہ وہی زبان سے نکلے گا جو ہماری زبان کو عادی ہوگی جس چیز کی۔ ایک اور عالم فرماتے کہ ایک تاجر کی موت کا وقت آیا، لوگ اسے کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کہتے اور اس کی زبان پر یہی جاری تھا کہ یہ سامان بیچ دو، یہ مال خرید لو، یہ مال مہنگا ہو گیا ہے وغیرہ، یعنی جو بزنس میں روٹین میں بات کرتا رہتا تھا، موت کے وقت بھی اس کو وہی چیز سوچ رہی۔ جب ہم دنیا کو اپنے دل و دماغ پر مسلط کر لیتے ہیں تو مال و متاع کی لالچ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی یاد کو اپنا معمول نہیں بنایا تو موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی خسارے میں، یعنی وہی دنیا میں اسی کے پیچھے لگا تھا، مال کمانے ہیں، بچوں کو بڑا کرنے اور یہی سب کرنے میں، اور اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ اب جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ چیزیں کام نہیں آ رہی جس کے پیچھے اس نے دن اپنا پوری زندگی کھپا دی، تو اب کیا ہے، نقصان والوں میں سے ہو کر جا رہا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، یعنی پلٹ کر اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں اب میں زندگی، کیونکہ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے کسی کو لایا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا، یا رب کاش کہ میں لوٹایا جاؤں تاکہ میں اچھے لعلی عملا صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اگر ہم اول تو لوٹائیں گے نہیں، اور اگر لوٹا بھی دیں تو یہ وہ نہیں کرے گا جو یہ کہہ رہا ہے، یہ خالی اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح روحیں جو وہ ہیں وہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہے مرنے کے بعد، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم برزخ میں اہل ایمان کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ جیسے ہی کسی اہل ایمان کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اسے اہل ایمان کے ارواح لینے آتے ہیں، اور وہ یوں خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر سفر سے لوٹ آئے تو اس کے اہل خانہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان میں سے کچھ تو فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا اور فلاں کیسا ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں ذرا اسے دم تو لینے دو، ابھی ابھی تو دنیا کے رنج و غم سے چھٹکارا پا کر آیا ہے۔ جب وہ ان سے حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ فلاں تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ تو مجھ سے پہلے وفات پا گیا تھا، وہ کہتے ہیں اسے تو جہنم میں ٹھکانہ لگا دیا گیا، یعنی یہ جنتی لوگ ہوں گے ظاہر ہے نا، کہ جن کی روحوں کو ایک دوسرے سے جمع کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی خیریت، کیونکہ آگے کی بات سے کھل گیا کہ جو نہیں آ کر ملا وہ کیا ہے، ان کا ساتھی نہیں تھا دنیا میں بھی، اور یہاں پر بھی اللہ نے اس کو ساتھ میں نہیں رکھا اور وہ اہل جہنم میں سے بنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال جب قریب آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ایک دفعہ میں نے سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا سرگوشیاں کی تھی، تو سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو میں غمزدہ ہو گئی، افسردہ ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اداس مت ہو، افسردہ مت ہو، کیونکہ تم مجھ سے جلد ملنے والی ہو، تو میں مسکرا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ روحیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، دنیا میں نیکوکار تھی، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھی، چاہے ضروری نہیں کہ وہ ماں باپ ہی ہوں یا بہن بھائی ہوں، یا وہ کوئی بھی ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، وہ ساری روحیں وہاں پر ملاقات کریں گی۔ اور روح نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی یہ جو روحیں ہیں یہ پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اقرار کر چکے ہیں کہ رحم مادر میں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہماری زندگی کا تمام تر دار و مدار روح پر ہے، روح اور جان ایک ہی شے ہے۔ روح بھی بدن کی ایک طرح مخلوق ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کو بدن واپس دیا جائے گا اور اس دن جزا و سزا میں
بدن شامل ہوگا، یعنی خالی روح کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کے ساتھ اس کے بدن کو بھی سزا دی جائے گی۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه۔ انسان کو حقیر قسم کے پانی سے بنایا گیا، اس میں روح پھونک کر اعضاء کی تکمیل کی اور ایک بھرپور انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ خربوں سال پہلے جب اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی تو تمام انسانوں کی روح بھی تخلیق کی جو عالم برزخ میں موجود ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام ارواح بنی آدم کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سب سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہو، کہنے لگو کہ ہم تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ جب کسی انسان کا اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو روح عالم برزخ سے شکم مادر میں بھیج دی جاتی ہے۔ عالم برزخ یعنی عالم ارواح۔ ایک مستند حدیث کے مطابق انسان جب شکم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس میں روح پھونکنے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی اب وہ عالم ارواح سے کیا ہے، اس کے جسم میں آ رہی ہے روح۔ 120 دن جب ماں کے پیٹ میں اس کو آ کے ہو گیا، نطفے سے لوتڑا اور گوشت کا وہ بنا، اور اس کی تقدیر یعنی اس کی عمر رزق جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج جدید سائنس روح جیسی عظیم حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ روح کو تسلیم کر لینا انسان کو خالق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے، جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو نان مسلم ہیں کہ کوئی نہیں، ہماری روحیں پلٹ کر آتی ہیں اور 7 بار جنم لیتی ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ اس لیے یہ لوگ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ روحیں کہاں جاتی ہیں، کہ پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ روح انسان اعمال کی وجہ سے پاکیزہ یا خبیث ہو جاتی ہے اور طاقتور یا کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان صحت مند جسم کے لیے اچھی غذا کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور نفلی عبادات ہے۔ جو انسان یہ غذا استعمال کرتا ہے اس کی روحانی صلاحیتیں بڑھتی رہتی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہماری روحیں کیا بیمار اور کمزور اور لاچار ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کو کھلایا پلایا نہیں ہے، ان کو موٹا تازہ نہیں کیا ہے۔ اور ان کو موٹا تازہ اور کھلانا پلانا کس چیز سے ہے کہ اللہ کا ذکر، نفل عبادتیں، صدقہ و خیرات اور یہ ساری چیزیں، اس سے روح کیا ہے مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے اور تندرست رہتی ہے۔ عالم برزخ میں روحوں کا مقام کیا ہے؟ موت کے بعد تمام ارواح اپنے درجات کے مطابق عالم برزخ کے مقامات پر قیام پذیر ہوتی ہے۔ جو شے دو چیزوں کے درمیان آ کر اسے جدا کر دے اس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی قبر کی زندگی کیا ہے، ایک پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے سمندر کے متعلق جیسے فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 20 بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے کہ اگلی دنیا میں جانے کا دروازہ ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں جو ہے نہ وہاں کا وہ دیکھ پا رہا ہے نہ یہاں کا وہ نظر آ رہا ہے اس کا اس طرح سے، اور بیچ میں ہے وہ ابھی رکا ہے، وہ ابھی انتظار ہے، اللہ یہ کہ جس کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے، جس کے لیے ثواب لکھ دیا گیا ہے تو وہ اس چیز کو پا رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں کہاں ہیں؟ انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں علیین کے بلند ترین مقام پر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان روحوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان ارواح کو مجسم شکل عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی بلکہ آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات بھی کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کو دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے، حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام کو پانچویں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا۔ وہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر وہ جگہ ہے جہاں آسمانی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے
بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے انبیاؤں کے بعد شہداء کا، کہ ان کی روحیں کہاں ہیں؟ شہداء کرام کی پاکیزہ روحیں، شہداء کرام کی پاکیزہ روحیں سب پرندوں کی صورت میں جنت میں رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مختلف متوافق یعنی درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سخت پرندوں میں رہتی ہیں، اور عرش کے ساتھ لٹکی قندیلیں ان کا ٹھکانہ ہے، وہ سخت پرندے جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھریں اور ان قندیلوں میں بسیرا کریں۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ جتنی مرتبہ پڑھے اتنی یاد دہانی کی یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اپنا انجام یاد دلاتی ہے، کہ تم سوچو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، کون سا انجام تم پسند کرتے ہو، کون سے طریقے کو تم اپناتے ہو کہ جس کے ذریعے تم سکسیس پیپل میں شمار ہونا چاہتے ہو یا پھر ناکام لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 قسم کے نفسوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کیسے؟ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے جھوٹی تہمت لگا کر جیل میں قید کروا دیا تھا۔ جیل میں 2 نوجوانوں کو حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی، جس کا ذکر ان نوجوانوں نے بادشاہ مصر سے کیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ مصر نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اور اس کے درباری اس خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتا پا رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں قید ہیں خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، بادشاہ کو اپنی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنی چاہیے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کی خواب کی بھی بالکل صحیح تعبیر بتا دی۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ خواب میں جس غذائی بحران کا پیغام دیا گیا تھا اس کا حل بھی بتایا، یعنی صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ کیا کرنا ہے چاہیے، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی صحیح تعبیر بتانے اور بحران سے نبٹنے کا طریقہ سمجھانے پر خوش ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس عہدہ دینے کا ارادہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے یہ پوچھا جائے کہ کیا واقعی مجھ پر جو الزام لگا کر قید کروایا گیا تھا وہ صحیح تھا؟ ساری خواتین جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری کروانا چاہتا ہوں۔ جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کی زبانی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ نفس امارہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہے نفس مطمئنہ والے اور بے حد پاکیزہ، لیکن اپنے آپ کو اپنے نفس کو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ نفس ہمارا تو برائی پر اکساتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے میرا قدم بیٹھ جاتا، لیکن میرے رب غفور الرحیم نے مجھے سنبھالا۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس سفر میں اللہ کی مدد اور ہدایت کے ساتھ نفس لوامہ کا بڑا کردار ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی امارہ سے لے کے اور مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں رول کون ہے؟ صحیح رول ماڈل وہ ہے نفس لوامہ، جو گناہ ہوا، زیادتی ہوئی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی، سرکشی ہوئی اور یہ ملامت کر رہا ہے۔ نفس لوامہ انسان کے اندر اللہ کا بنایا ہوا ایک سینسر ہے جو گناہ کرتے وقت ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ اسی سینسر کو عام فہم زبان میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیں ہر وقت خواہشات کی پیروی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا بیرونی دشمن ہے، لیکن نفس امارہ اندرونی دشمن ہے جو انسان کی ذات کا حصہ ہے۔ ہم جتنا اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں ہمارا نفس امارہ اتنا کمزور اور نفس لوامہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو چکے ہوتے اور اندرونی اور بیرونی اطمینان و سکون جیسا بیش بہا انعام ہمیں مل چکا ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو نفس مطمئنہ کے حامل ہوں گے ان کو مخاطب کر کے کہیں گے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ۔ سورہ فجر آیت نمبر
27 to 29. یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اب اس روحانی ترقی کا راز کیا ہے؟ منت اللہ الا منت اللہ بقلب سلیم، یعنی کیسے ایکسپٹ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کون سی قسم کا دل، کون سی قسم کا نفس، وہ ساری چیزیں ہم کو قرآن میں بتا دی گئی ہیں. روحانی ترقی کا راز کیا ہے؟ جب ہم اپنے دل کو کینہ، بغض اور حسد جیسی بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں تو ہم نہایت تیزی کے ساتھ روحانی ترقی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے صاف دل والوں کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. آیت نمبر 88 89 سورہ شورى. ہاں، جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ کامیاب ہوگا. ہمیں اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی بنا پر اپنے کسی رشتہ دار سے قطعی تعلق کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑیں. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ شخص خود اپنی غلطی کا احساس کر کے ہمارے پاس آئے گا. اس انتظار میں بہت دیر ہو سکتی ہے. معاشرے میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن اختلاف رائے کو بغض نہیں بنا لینا چاہیے. جب ہم کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں یا انتقامی جذبہ رکھتے ہیں تو ہمارا دل بدبودار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے دل پسند نہیں ہے. دل انسانی جسم میں وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے. دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہے. اگر دل صاف ہوگا تو روح بھی پاکیزہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں، جب ہم کینہ، بغض، حسد کے جذبات کو اپنے دل سے دور کرتے ہیں تو ہمارے دل قلب سلیم اور قلب منیب کے درجے میں آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں آنے کی دعوت دیں گے. جیسے سورہ قاف آیت نمبر 33 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو ہمیشہ رہنے والا. قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا. کامیابی زندگی کے راز. اللہ عز و جل فرماتے جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیا ان کی جھولی میں ویسے ہی ڈال دی جاتی ہے. اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، مگر شہرت اور دولت کے پیچھے مت بھاگیں. جتنا عطا ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لوگوں سے اچھا گمان رکھیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، جس چیز میں اضافہ چاہتے ہیں اسے بانٹنا شروع کریں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور کیا ہے کامیابی کا راز؟ کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں کہ شاید یہ دنیا میں میرا یہ آخری دن ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں. کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی توجہ اور محنت آج پر مرکوز کریں، یعنی آج میں کیا کر سکتی ہوں. کیونکہ بعض دفعہ ہم کیا ہے پاسٹ کو روتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا، ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، ویسا کر لیتی. وہ تو گزر چکا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آگے ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آج جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو جیسے آپ کی زندگی صرف آج ہی ایک دن تک محدود ہے، یعنی اتنی لمٹ دی ہے. آج کی نماز خوش و خضوع والی ہو جیسے یہ آخری نماز ہے. آج کی تلاوت دل سے ہو جیسے کہ یہ آخری تلاوت ہے. آج کی دعا گڑ گڑا کر کریں کہ جیسے یہ آخری وقت ملا ہے مجھے دعا کرنے کا. لوگوں سے احسان کو سلوک ہو، نوکروں اور ملازموں سے شفقت ہو، جیسے کل آنے والا نہیں، یعنی کل ان سے نہیں میں ملوں گی، کل ان کے ساتھ اگر میں نے جاتی کی تو معافی نہیں مانگ سکوں گی. تو آج کا دن گھر والوں سے اس طرح ملے جیسے کل رخصت ہونا. بیوی کو وہ محبت پیش کرے جیسے جدائی کا وقت آنے والا ہے. کام پوری صلاحیت اور دیانتداری سے کریں تاکہ لوگ یاد رکھیں. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج پر فوکس کرنا رہنما اصول ہے. بڑے بڑے کامیاب لوگوں نے اسی اصول کو اپنی زندگیوں میں آزمایا اور کامیابی حاصل کی. آج کو زندگی کا آخری دن سمجھنا آپ کو ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں لے کر جائے گا. آپ ہر کام نہایت خلوص، دیانت اور حد درجہ سنجیدگی سے کرتے ہیں
اور حقیقت بھی یہی کہ کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر آج ایک ہی دن کے لیے زندگی مثلاً اگر ہم کو ملی ہے، تو اگر ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے، نیکی کی تلاش نہیں کرتے، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو سوچو ایک دن کی جو مجھے مہلت ملی تھی، اس کو کیا میں نے کیا اس کو لاس کر دیا، یعنی گنوا دیا۔ اللہ رب العزت سورہ منافقین کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت میں کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دی اور یہ کہ میں کچھ صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو چلتا بھی نہیں ہے، لہٰذا آج جو تم کو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنا محاسبہ بھی کرے کہ آج کے دن سے میں نے کیا کچھ خیر کا کام کمایا اور کیا کچھ وہ کیا۔ دوسرا کامیابی کا راز یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں اضافہ ہو، زیادتی ہو، تو کیا کریں، لوگوں کو بانٹنا شروع کریں، دینا شروع کریں، ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں۔ مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات میں تیزی لے آئیں، رزق میں کشادگی کی چاہتے ہیں تو اپنے دسترخوان وسیع کر لیں، علم میں اضافہ چاہے وسیع کر لیں، مطلب یہ کہ اتنا ہو کہ کسی نہ کسی کو کھلانے پلانے والے بن جائیں۔ علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو لوگوں میں علم بانٹنا شروع کر دیں۔ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اسٹاف، نوکروں، ملازموں، ڈرائیوروں کو عزت دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ برکت وہیں ڈالتے ہیں جہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صدقہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو اسی ڈر سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے اور اللہ تم سے فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا شیطان کا کہنا مت ماننا، تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتے ہیں اور اللہ بڑی کشائش والے اور سب کچھ خوب جاننے والے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس ٹنکے سے پانی استعمال نہیں کیا جاتا وہ گدلا اور بدبودار ہو جاتا ہے، یوں اس میں پانی کی آمد روک دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رزق کی فراوانی وہیں عطا کرتے ہیں جہاں سے بندوں کو رزق عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ یعنی کتنی خوبصورت مثال دی ہے بزرگ نے کہ جس ٹانکی کا پانی مثلاً کبھی بھی استعمال میں ایسے ہی پڑا ہے، پڑے پڑے کیا ہوا، وہ گندا اور بدبودار ہو گیا، نہ خود کے استعمال کے قابل رہا نہ وہ کسی کو دینے کے قابل رہا۔ لیکن اگر اس میں سے نکالتے رہے اور اس کو ایک کنیکشن لگا دے جس میں وہ آتا رہے اور وہ نکالتے رہے، تو وہ کیا ہے، وہ صاف ستھرا بھی رہے گا اور خود بھی فائدہ مند ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اتنی اچھی مثال دی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اور جنتی لوگوں کی کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ رونا نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ ہوگا تو میں دوں، نہیں، تھوڑا بھی ہے تو تھوڑے میں سے بھی نکالنا۔ کسی نے پوچھا تنگدستی میں خرچ کرنے کی کیا حکمت ہے، تو بزرگ نے فرمایا تنگدستی میں اس لیے کہ یہ خوشحالی میں بدل جائے گا۔ یہ تنگدستی میں خرچ کرنے کا راز کیا ہے کہ جب تم تنگی میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تنگدستی کو خوشحالی میں بدل دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کامیاب لوگ ماضی کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے بھول چکے ہوتے ہیں، ان تلخیوں سے جڑے لوگوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر کامیابی کا سفر ممکن نہیں ہوتا۔ اپنے دل اور دماغ کو آلودہ ہونے سے بچائیں، اسے صحت مند اور تر و تازہ رکھیں، مثبت سوچ اپنائیں۔ اگر آپ کسی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا۔ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے کہ کسی کی زیادتی کا شکوہ نہ کرنا اصل معاف کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں لیکن اس کا شکوہ نہیں کر رہے ہیں تو دراصل آپ نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس کو برے نام سے یاد کر رہے ہیں یا اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو سوچ لو کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا۔
किसी दानिश्वर का कौल है कि बूढ़े लोग माजी को याद करते हैं क्योंकि उनके पास मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं होती, जबकि नौजवान हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं। अपने आप को नौजवान रखें, मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, पीछे पास्ट में नहीं गुजरे, बल्कि आगे मुझे और अच्छा क्या करना है इसके बारे में सोचें। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने माजी में जिंदा रहकर अपने हाल और मुस्तकबिल को तबाह कर लिया। यानी बाज लोग हमेशा जलते फिरते ही रहते हैं और फिक्रमंद ही रहते हैं कि मेरे हाथ से वो मौका था, क्यों निकल गया, और मुझे ये कर लेना चाहिए था, और मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, और उसकी वजह से क्या है, अपना आज और अपना फ्यूचर दोनों खराब कर लेते हैं। अल्लाह ताला इनकी आंखों पर से पर्दा हटा दे। साल 8 साल चलने वाली खानदानी लड़ाइयाँ और रंजिशें इसी वजह से होती है। तो दुश्मनियों को क्या करते हैं, भूलते नहीं है, बल्कि पालते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अपने लिए, अपने खानदान के लिए और अपनी कामयाबी के लिए लोगों को माफ करना सीखे, क्योंकि माफ कर देना बुजदिली नहीं बल्कि बहादुरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बहादुर शख्स वो नहीं जिसने किसी को अखाड़े में पछाड़ दिया, बल्कि वो जिसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। माफ कर देना अल्लाह ताला की मोहब्बत, कुर्बत और मग़फ़िरत के हुसूल का ज़रिया है। माफ कर देने से इंसान की इज्जत में कमी नहीं बल्कि इजाफा ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जन्नतियों की एक निशानी है कि वो लोगों को माफ करते थे। आले इमरान आयत नंबर 134, बोले आफीना अनिन नास, कि लोगों को माफ करते चले जाते हैं। और याद रखें, ये सारे खैर के काम करने के लिए शैतान तुमसे वादा करेगा, धोखे दिलाएगा और तुम्हारी आरज़ुएं उम्मीदें दिलाएगा। शैतान किसी शख्स से जबरदस्ती किसी गुनाह पर नहीं लगा सकता, बल्कि वो फकत हमारे दिलों में गलत मशवरे डालता है और सब्ज बाग दिखाता है। मसलन वो कहता है, फीस पर पैसे रखो और रखवा दो, क्या फर्क पड़ता है। चंद उलमा इसे जायज करार देते हैं। वालिदैन की देखभाल पर अपना कीमती वक्त जाया मत करो। ये भुला देता है कि यही वालिदैन है जिन्होंने तुम्हारी परवरिश पैदाइश से लेकर जवानी तक तुम्हारा किस तरह ख्याल रखा और अपने ख्वाबों का गला घोट कर तुम्हारी हर डिमांड पूरी की। कभी ये कहता है कि इस अदारे में तो सभी रिश्वत ले रहे हैं, तूने ले ली तो क्या बुराई है, इसने तो तुम्हें चाय पानी के नाम पर दिया है। ये बिल्कुल भुला देता है कि हकीकत में ये रिश्वत ही है, इसे जो भी नाम दे दो। जैसे हमारे वहाँ यही है ना, काम निकालना है तो कुछ ना कुछ चाय पानी दे दो। तो ये चाय पानी क्या है, दरअसल रिश्वत की एक शक्ल है। लेकिन शैतान वो रिश्वत है करके नहीं याद दिलाता, बल्कि क्या है, अरे ये तो ये मेहनत कर रहा था ना, इसका हक है ना, इसको किसी को चाय पानी देना चाहिए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। जब भी हमारे दिलों में गुनाह करते हुए इस किस्म के जवाब पैदा हो रहे हो, तो समझ लें कि ये शैतानी कार्रवाई, यानी बुराई की तरफ उकसा रहा है, तो समझ लो कि ये शैतानी वसवसा है। उससे क्या है, फौरन अलर्ट हो जाए, फौरन अल्लाह से की तरफ रुजू करके अल्लाह की पनाह में जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें सुकून वाली जिंदगी बसर करवाएंगे। ये किसका वादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। आजकल सुकून बहुत ही नायाब शय होकर रह गई है। यानी हर एक को देखो तो कोई ना कोई डिप्रेशन में, कोई भी कम ही होगा जो बोलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पुरसुकून हूँ। किसी न किसी शिकवा शिकायत या कोई ना कोई परेशानी का अंदेशा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुम्हें निहायत सुकून वाली जिंदगी बसर करवाएंगे, बशर्ते ये कि तुम सिर्फ एक चीज को अपना लो, और वो है नेक अमल, जिसके बारे में कुरान करीम कहता है, सूरह नमल आयत नंबर 97, मन अमील सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। नेक अमल करेगा, चाहे कि वो मर्द हो या औरत। यानी अल्लाह ताला ने खोल कर बता दिया कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह क्या, मर्द और या औरत हो कोई फर्क नहीं है। कि एक मर्द है, वो नेक काम कर रहा है तो उसको उसको जिंदगी अच्छी बना देंगे, और औरत कर रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। बल्कि मर्द हो या औरत, वो मोमिन होना चाहिए, शर्त है। तो हम उसको दुनिया में पाक और आराम की जिंदगी जिंदा रखेंगे, और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। मुफस्सिरीन ने पाकीज़ा जिंदगी का मतलब पुरसुकून जिंदगी लिया है, क्योंकि जिंदगी में सुकून ही सबसे अहम चीज है। अगर दौलत है, शोहरत है, कोई बड़ी पोस्ट है, पोजीशन है, काबिलियत है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। जो लोग हकीकत में ईमानदार, पाकबाज और मामले के खरे होते हैं, वो जहनी और कल्बी सुकून की चलती फिरती मिसाल होते हैं। उनके पास दौलत और पोजीशन हो भी,
تو وہ جائز ذرائع سے حاصل ہوا کرتی ہے، وہ جائے، اور ان کی دولت میں رشتہ داروں، غریبوں اور محروم طبقات کا حق ہوتا ہے. یعنی وہ اگر مومن ہے اور دولت مند ہے تو سمجھو یہ کہ اس کے جو یہ ملا ہے یہ اس کی اپنی ایمانداری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاک باز ہونے کی وجہ سے یا اس کے سچے ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اور محروم طبقوں میں، ان سب میں اس کو بانٹتا رہتا ہے. جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے. زیادہ کی تلاش میں دھوکہ دہی اور رشوت کا سہارا نہیں لینا چاہیے. ٹیکس چوری کرنے کے لیے بڑے بڑے کنسلٹنٹ نہیں ہائر کرتے، دفتر اور کاروبار سے گھر لوٹتے ہیں تو سکون اور محبت کی دولت ان کے گھر میں نیک بیوی اور بچوں کی شکل میں ان کی منتظر رہتی ہے. کوئی پریشانی اگر آ جائے تو فوراً اللہ پر توکل کرتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں کہ اب معاملہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے گا. اسی طرح جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیا ان کی جھولی میں خود بخود ڈال دی جاتی ہے. ہم دنیا کے حصول کے لیے پوری جان لگا دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جتنا قسمت میں تم کو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. رشوت کے ذریعے لو، سود کھا کے لو یا جو بھی لو، تقدیر میں جتنا ہے اتنا ہی مل کر رہے گا، باقی کا سب یہ حرام طریقے کا آیا ہوا اس سے نکل جائے گا. اس کے برعکس ہم آخرت کو قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا آخرت کے لیے بھرپور کوشش کرو. ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب ہم آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دنیا کی نعمتیں خود بخود جھولی میں ڈالی جاتی ہے. جیسے کسان اناج کاشت کرتا ہے تو بھوسا اسے خود بخود میسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا. دیکھ لو ہم نے دنیا میں ایک گروہ نیک کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی. ان کے پاس اگر لاکھ ہوں تو اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ وہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اللہ انہیں ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما کر دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ان کی وہ عزت اور تکریم ہوتی ہے جو بڑے بڑے ملونیئر یا بلونیئر کی بھی نہیں ہوتی. ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ کاروبار اور نوکری سے فارغ ہو کر بھی اپنے اہل و عیال، والدین اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو صرف دنیا کے حصول میں لگا ہے اس کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. نہ خلف اولاد اور فضول خرچ بیوی اسی دولت کو دن رات خرچ کر رہے ہوتے، اس کے وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنی فیملی یا والدین کے پاس بیٹھنے تک کا وقت نہیں ملتا. لوگ دولت اور پوزیشن کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کوئی دل سے اس کی عزت نہیں کر رہا ہوتا ہے. دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. رات کو سونے کے لیے جب وہ لیٹتا ہے تو خواب آور گولیوں کا سہارا لیتا ہے، یعنی سلیپنگ پلس اس کو لینا پڑتی ہے نیند کے لیے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا ایک شراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. اللہ رب العزت ایسے افراد کے لیے فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ ملامت زدہ ہو کر درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا. پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹائم اوور ہو رہا ہے، نیا چیپٹر اگر شروع کریں گے تو مکمل نہیں کر پائیں گے. کہ حسن زن کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، یعنی اچھا گمان، اچھی سوچ جو ہے وہ سکسیسفل پیپل کی کیا ہے، نشانی ہے. تو جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ کرے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت میں جو ہماری رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے جنت کے حصول کے لیے، جن اعمال کے کرنے کی ہماری نشاندہی کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دی ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. وعلیکم السلام.